دوستان محترم، انسان کا کمال ایمان اور عمل کے صحت کے اوپر موقوف ہے۔ انسان کتنا اچھا ہے یہ اس کا عمل بتائے گا، اور یہ چیز بغیر علم دین کے حاصل نہیں کی جا سکتی۔ بغیر علم دین کے یہ چیز حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے ہر وہ انسان جو یہ چاہتا ہو نیک اور صالح بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم دین حاصل کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کرے وہ؟ علم دین حاصل کرے۔ اور آسانی کے لیے ہمارے فقہا نے علم دین کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 4 حصوں میں۔ اگر ایک ہی میں سب ملا کر کے دے دیا جاتا تو پڑھنا اور سمجھنا سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے 4 حصوں میں بانٹ دیا تاکہ جس کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ والا حاصل کر لے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلے حصے میں ہمارے فقہا نے علم دین کی کیٹیگری میں پہلے حصے میں جس چیز کو رکھا وہ کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ عقیدہ۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ ایمان اور عقیدہ۔ ایمان اور عقیدہ، کہ اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں، رسول اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں، صحابہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں، فرشتوں کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں۔ یعنی کہ ایک حصے میں فقہا نے عقائد کا علم رکھا۔ کس کا علم رکھا؟ مثال کے طور پر دنیا میں قرآن خود یہ کہتا ہے کہ کسی سے بھی پوچھ لو کہ تم کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہے گا اللہ نے۔ بے شک۔ کس نے پیدا کیا تو کیا کہے گا؟ اللہ نے۔ جب وہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ اللہ نے پیدا کیا تو وہ کافر کیوں ہو گئے؟ جب وہ یہ مان رہا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیوں کافر ہو گئے؟ کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کو تو مانا لیکن ویسے نہیں مانا جیسے ماننا چاہیے۔ حق ہے، حق ہے۔ جیسے قرآن نے کہا، کیا کہا؟ قل هو اللہ احد۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب اس نے اللہ کو تو مانا لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی اللہ مان لیا۔ اللہ کتنا ہے؟ ایک ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب اگر کوئی اللہ کو ایک مانے اور اس کے بعد بت کی پوجا کرے، اب وہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، حج بھی کرے، اسلام میں جتنی چیزوں کو فرض کیا گیا ہے وہ ساری چیزوں کو ادا کرتا رہے، حق ہے، حق ہے، لیکن ایک غلط کام کرے، صرف ایک، کیا؟ کہ اللہ کے علاوہ بھی کسی کو پوجے تو کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ کافر ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے یہ قرآن نے بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ کہ اللہ ایک ہے، پاک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا ہے وہ؟ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھو گے تو اس کی شان بڑھ جائے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ تم نہیں پڑھو گے تو اس کی شان گھٹ جائے گی۔ وہ ہمیشہ سے بڑا ہے، وہ ہمیشہ سے بڑا ہے اور ہمیشہ بڑا، وہ بے نیاز ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ پڑھو گے تو آپ کا مرتبہ بڑھ جائے گا،
نہیں پڑھو گے تو آپ کے نامہ اعمال میں کمی آئے گی، اللہ کی شان نہیں بڑھ جائے گی. سمجھ گئے؟ اب اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے. لوگ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں؟ اس کی شان گھٹ گئی؟ اللہ کے علاوہ کسی کو پوجتے ہیں، کیا اس کی شان گھٹ گئی؟ نہیں گھٹی. تو اللہ ان چیزوں سے بے پرواہ ہے. سمجھ گئے؟ اب اگر کوئی انسان یہ کہے اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اب اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، نہیں. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، بے عیب ہے. اب اگر کوئی یہ کہے، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ یہ کرے کہ غیر اللہ کی پوجا کرے، تو نماز بھی پڑھے تو کیا ہے، روزہ بھی رکھے تو، قرآن پڑھے تو، حج کرے تو، جیسے اللہ کے علاوہ کسی غیر کو پوج لینے سے نماز چاہے لاکھ پڑھو، روزہ چاہے لاکھ رکھو، قرآن چاہے جتنی پڑھو، کیونکہ اللہ کے بارے میں جیسا عقیدہ رکھنا چاہیے تھا ویسا تم نے نہیں رکھا، تو ایک عمل کی بنیاد پر تم کافر ہو گئے. اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اللہ تو جھوٹ بولنے سے پاک ہے. اب وہ نماز بھی پڑھے، اب وہ روزہ بھی رکھے، اب وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، وہ حج و عمرہ بھی کرے. بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسا عقیدہ اللہ کے بارے میں رکھنا ہے وہ قرآن نے بتا دیا ہے. اگر اس کے خلاف جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے. سمجھ گئے؟ تو یہ تو اللہ کے بارے میں ہے نا. اور آگے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کیونکہ جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو پیدا ہوگا وہ خدا نہیں ہوگا، اور جو پیدا ہو گیا سمجھ لو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. اب اگر کوئی سنیوں کے اوپر یہ الزام لگائے کہ یہ نبی کی میلاد منا کر کے نبی کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، اتنا بڑھا دیتے کہ وہ خدا سے بڑا کر دیتے. ارے بے وقوف، پیدائش بیان کرنا یہ بتلا رہا ہے کہ ہم خدا نہیں مانتے. بار بار نبی کی میلاد منانا یہ بتلا رہا ہے کہ ہم نبی کو یہ مانتے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے، نبی پیدا ہوئے. اب جب پیدا ہوئے تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. جب پیدا ہوئے تو نبی خدا نہیں ہوتا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ رکھا جاتا ہے. اب اسی طریقے سے اب عقائد کے حصے میں ایک ہی چیز کا علم نہیں ہے. اب نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، اب نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا ہے، کیا یہ قرآن نے نہیں بتایا؟ کیا رسول کی حدیث یہ ہماری رہنمائی نہیں کرتی ہے؟ کرتی ہے. نبی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، تو قرآن نے بھی اس کو کھول کر کے بیان فرمایا. آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. بوڑھے ہو گئے، آپ کی کوئی اولاد نہیں. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. اور آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ ہنا. اور آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عمران. کیا نام ہے؟ عمران. والد تو نہیں تھے، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی جو تھی ماں با حیات تھی. تو آپ نے یہ دل میں عہد کر لیا. عہد کیا؟ منت مان لی. آپ کی زبان میں کہہ دوں کیا منت مان لی؟ کہ یہ جو بچہ پیٹ میں پل رہا ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو اس کا کام کیا ہے؟
اس کو بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی. کس کے حوالے؟ بیت المقدس کے حوالے. اور اس وقت بیت المقدس کن کے اندر میں تھا؟ وہاں کے زاہدوں کے امام کون تھے؟ عابدوں کے امام کون تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. کون تھے؟ زکریا علیہ السلام. کون تھے؟ زکریا علیہ السلام. اور وہ ضعیف ہو چکے تھے. کیا ہو چکے تھے؟ ضعیف ہو چکے تھے. میں عقائد بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کا 2-4 لاکھ کارڈ چھپواتے اور 2-4 مہینے پہلے سے تیاری کرتے. ایسا نہیں ہے کہ پرزینٹ ٹائم پر جو چیز گھر میں موجود ہوتا اسی کو پیش کرتے. تو کسی ولیمے میں آپ نے ستو کھلا دیا, کسی ولیمے میں آپ نے مرغے کی دعوت کر دی, کسی نے بکرے کی کر دی. اب صحابہ آئے تو غربت کے ایام چل رہے تھے, تو صحابہ نے کہا اس بار حضور کیا کھلائیں گے, ابھی تو کچھ گھر میں ہے نہیں, گھر میں ہے نہیں. صحابہ آپس میں بات کر ہی رہے تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابہ پہ پڑی اور کہا صحابہ کس چیز کو لے کر کے باتیں ہو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ رزق کو لے کر کے باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے آقا نے فرمایا وہ بات نہ بتاؤں جو جبرائیل نے مجھ کو بتلائی ہے؟ وہ بات نہ بتلاؤں جو مجھ کو جبرائیل نے بتلائی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ارشاد, ابھی جبرائیل نے کیا بتلائی؟ تو فرمایا جبرائیل نے یہ بات بتلائی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے سے جا رہے تھے, ان کا خیمہ دریا کے کنارے لگا ہوا تھا. تو آپ اوپر بیٹھ کر کے ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ایک چیونٹی آئی. کیا آئی؟ چیونٹی آئی اور اپنی چونچ میں سبز پتی, ہری پتی دبا کر کے وہ دریا کے کنارے چوں چوں کرنے لگی. چیونٹی کی آواز آپ سن پائیں گے لیکن حضرت سلیمان سن لیے, نبی تھے نا, سن لیے اور وہ آواز دینے لگی کسی چیز کو. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چیونٹی جب آواز دے رہی تھی تو دریا سے ایک مینڈک نکل کر کے آیا. یہ وہ مامن دابۃ کی تفسیر میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ایک مینڈک نکل کر کے آیا اور اس مینڈک کے اوپر چیونٹی سوار ہو گئی اور وہ مینڈک پھر سے اندر چلا گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر پڑی کہ مینڈک ہے, چیونٹی اس کے اوپر گئی تھی, چیونٹی بھی ہے, لیکن چیونٹی کے چونچ میں جو ہری پتی تھی وہ پتی نہیں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو مخاطب کیا اور کہا کہ یہ بتلاؤ تمہاری چونچ میں جو وہ ہری پتی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, اس دریا کے اندر میں ایک پتھر ہے اور پتھر کے اوپر ایک پتھر ہے اور اس پتھر کے بیچ میں ایک بے زبان جانور. اللہ اکبر اللہ, وہ باہر نہیں نکل پاتا ہے. اس کے رزق کا اہتمام اللہ ایسے فرماتا ہے کہ میں روزانہ کھانے کے وقت سبز رنگ کی پتی لے کر کے جاتی ہوں اور جانے کے بعد اس کو کھلا کر کے واپس آ جاتی ہوں. بتلانا صاحب یہ چاہ رہا ہوں, جو رب سمندر کے کھوہ میں بے زبان جانوروں کو بھوکا نہیں رکھ سکتا تو وہ زمین کے اوپر مصطفیٰ کی امت کو کیسے بھوکا رکھے گا؟ تو رزق کمانا ہے لیکن حلال رزق. کسی سے جھوٹ بول کر کے پیسہ نہیں لینا ہے, کسی سے مکاری کر کے پیسہ نہیں لینا ہے. 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹے کام کر کے پورا پیسہ لینا ہے. یہ نہیں کہ 6 گھنٹہ کیا 2 گھنٹے کا ایکسٹرا رکھ لیا, یہ 2 گھنٹے کا پیسہ حرام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو جنت چاہیے نا تو حلال رزق کھاؤ. کیا بات ہے, سبحان اللہ. حلال رزق کھاؤ. میرے آقا غوث اعظم سے کسی نے کہا تھا حضور لنگر پکانے والوں, کہا تھا بہت دعا کرتا ہوں حضور, نماز بھی پڑھتا ہوں حضور, یہ بھی کرتا ہوں وہ بھی کرتا ہوں, دعا کر رہا ہوں, کچھ حاجتیں ہیں پوری نہیں ہو رہی. تو سرکار غوث اعظم نے کہا سب کچھ اپنا لیا, چل کل سے ایک کام کر, حلال رزق کھا, پھر مصلی پہ بیٹھ کر دعا کر, دیکھ اللہ کیسے قبول کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے اذا وقعت لقمۃ من الحرام فی بطن ابن آدم لعنہ کل ملک فی الارض والسماء. سارے فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے جو کیا کرتا ہے, حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے.
اب میرے آقا فرماتے ہیں کب تک کرتے ہیں لعنت؟ فرمایا جب تک پیٹ میں وہ لقمہ رہتا ہے تب تک کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستو یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن میرے آقا آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِن مَاتَ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو میرے عزیز حلال رزق کمایا کرے، کسی کو دھوکہ دے کر کے آپ قاری صاحب سے پوچھئے بدھ کے بازار میں یہ گئے تھے مارکیٹنگ کرنے کے لیے کہ وہاں چیزیں سستی ملتی ہے، تو ادرک بیچ میں کتنا مہنگا ہو گیا تھا، لہسن کتنا مہنگا ہو گیا تھا، 500 روپے کلو، 500 روپے کلو۔ تو قاری صاحب سے کسی نے کہہ دیا کہ 50 روپے کا ایک پاؤ مل رہا ہے، تو قاری صاحب نے کہا کیوں نہ بہتے گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھلیں۔ انہوں نے کہا جہاں پر لوگ 50 گرام لے کر کے کام چلا رہے ہیں، جب چیزیں سستی مل رہی تو ہم آدھا کلو لے لیتے ہیں۔ تو قاری صاحب نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا اور اس سے کہا کہ بھیا آدھا کلو جلدی سے پیک کر دو کہیں ختم نہ ہو جائے۔ آدھا کلو پیک کروایا تو جو آدمی گھر چلا رہا ہو، جس کے اوپر پریوار کی ذمہ داریاں ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ پہلی بار سامان خرید کر کے لا رہا ہے، ایسا تو ہے نہیں کہ وہ مارکیٹ پہلی بار گیا ہے۔ تو قاری صاحب نے جب آدھا کلو لہسن کو اٹھایا تو کہا کہ آدھا کلو تو لگ نہیں رہا ہے، یہ آدھا کلو تو لگ نہیں رہا ہے یار۔ تو قاری صاحب نے کیا کیا، فوراً دوسرے صاحب کے ٹھیلے پر پہنچے اور کہا کہ بھیا ذرا اس کو تول کے بتاؤ کتنا ہے۔ جب تولا تو 350 گرام، آدھا کلو لہسن کتنا ملا، 300 گرام۔ میرے عزیز یہ 200 گرام کا پیسہ جو اس نے ایکسٹرا لے لیا وہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے؟ یہی حرام ہو گیا، یہی حرام ہے۔ اور میرے آقا فرماتے حرام کا 1 روپیہ اگر تمہارے حلال کے کروڑوں میں مکس ہو جائے تو دیمک کے طریقے سے اس کو وہ خراب کر دے گا۔ ایک بالٹی آپ دودھ رکھیں اور 1 قطرہ اس میں پیشاب ملا دے تو پورا دودھ بیکار سب بیکار، بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے عزیز آپ محنت کرو خوب، 20-22 نہیں 50,000 کماؤ، لیکن اگر اس میں 1,000 حرام کا مل گیا تو سب بیکار ہو جائے گا۔ اس لیے تھوڑا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے پہلے فرما دیا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے، اور قید خانے کے اندر منمانی نہیں چلتی ہے۔ قید خانے میں جو قانون لگا دیا جاتا ہے وہی نافذ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہو گئے تو تمہارے اوپر قانون نافذ ہے۔ کیا نافذ ہے؟ کہ حرام کے قریب مت جانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اسلام میں آ گئے ہو تمہارے اوپر قانون نافذ ہے، غیر محرم کو نہ دیکھنا۔ اسلام میں آ گئے تمہارے اوپر قرآن اسلام قانون نافذ ہے کہ نماز نہ چھوٹنے پائے، روزہ نہ چھوٹنے پائے۔ تو ہر چیز کو کھول کھول کر کے قرآن اور حدیث نے بتایا ہے۔ تو میرے عزیز یہ کام ضرور کریں، نماز روزہ کسی کے پیچھے۔ آج کل صوفی صاحب حال یہ ہے کہ سنی مسجدوں میں جانے کے بعد بھی نماز دہرانی پڑ رہی ہے۔ بے شک صحیح کہنا، صحیح۔ ہم جاتے ہیں نا، حالانکہ جماعت سے نماز واجب ہے، کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن امام کا صحیح ہونا اس سے بڑا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پہلے امام کو دیکھتے ہیں یہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے، یہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس کے پیچھے ان کو امام بنا لیا جائے۔ تو ہم نے یہ تجربہ کیا کہ لکھنؤ میں اکثر و بیشتر سنی مساجد بھی ایسی ہیں کہ امام کے پیچھے پہنچ جاؤ تو ایمان تو صحیح ہے، ایمان تو صحیح ہے، کپڑا بھی صحیح ہے، سلام بھی پڑھتے ہیں، وہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قبرستان میں جانا سنت ہے وہ بھی جاتے ہیں، لیکن ایک کام ہے کہ ترت میں مخارج اس کے درست نہیں ہے۔ جب درست نہیں ہے تو نانا فاسد ہو جاتا ہے، اور مانا فاسد ہو جاتا ہے تب بھی نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو مجبوراً ہمیں سنیوں کی مسجد میں جا کر کے بھی اپنی نماز دہرانی پڑتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آئے تو تھے لیکن نماز کے وقت مولانا صاحب کے پیچھے نماز نہیں پڑھے، یہ کیا دیوبندی تھے کہ نہیں پڑھے؟ میرے عزیز اللہ نے قرآن میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب کیا جاننے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ اپنے لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہوتا،
اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اے مدینے کے ہوا سینے سے لگ جا ذرا. اے مدینے کے ہوا سینے سے لگ جا ذرا. قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود. قلب ہو ٹھنڈا میرا تم پہ کروڑوں درود. گرج ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور. گرج ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. یا نبی سلام علیکہ. یا رسول سلام علیکہ. یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ. السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک شفیعنا یوم القیامہ. بیٹھ جائیے.